السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ انسانی کے اندر انسانیت کے ساتھ جو سب سے بڑا ایکسپلائٹیشن ہوا ہے، انسانیت کا جو سب سے بڑا استحصال ہوا ہے، ناجائز فائدہ اٹھایا گیا ہے، وہ دو طریقوں پر ہوا ہے۔ ایک مذہب کے نام پر انسانیت کا ایکسپلائٹیشن ہوا ہے، ایک بادشاہت کے نام پر انسانیت کا استحصال ہوا ہے۔ بادشاہت کے نام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے انسانیت کے ساتھ دھوکہ دہی، استحصال، ایکسپلائٹیشن اس معنی کر کے ہوا ہے کہ جو لوگ بادشاہت کی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے وہ ان مزدور طبقوں سے یہ کہا کرتے تھے کہ بادشاہت، امارت ہمارا خاندانی حق ہے، تم لوگ دنیا کے اندر غلام بن کر پیدا ہوئے ہو، مزدور بن کر پیدا ہوئے ہو، یتیم بن کر پیدا ہوئے ہو، تم اسی طریقے پر اپنی زندگی گزارو گے اور کمائی تم کرو گے، مزدوری تم کرو گے، پسینہ تم بہاؤ گے، خون تم بہاؤ گے، لیکن تمہاری کمائی کا 10واں حصہ یا 20واں حصہ ہمیں دو گے ٹیکس کے نام پر، خراج کے نام پر، عشر کے نام پر ہمیں تم اپنی کمائی کا حصہ دو گے۔ ہم بادشاہ ہیں، ہم ان پیسوں کے ذریعے، اس ٹیکس کے ذریعے، اس خراج کے ذریعے سٹینڈنگ آرمیز تیار کریں گے تاکہ کبھی تم بغاوت پر اتر آؤ تو تمہیں کچل دیا جائے۔ بادشاہت کے نام پر انسانیت کے ساتھ یہ ایکسپلائٹیشن ہوا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اسلام کا بول بالا ہوا، احکام اسلامی کا نزول ہوا، تو اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بادشاہت کے نام پر، ملوکیت کے نام پر کوئی خراج نہیں وصول کیا جائے گا، کوئی ٹیکس نہیں لیا جائے گا۔ اگر اسلام کے اندر زکوٰۃ کا سسٹم ہے تو وہ بادشاہوں کے لیے نہیں ہے، وہ زکوٰۃ غریبوں کے لیے ہے، یتیموں کے لیے ہے۔ اگر اسلام کے اندر صدقات کا سسٹم ہے، صدقات کا نظام ہے، تو وہ بادشاہ اور امراء کی جیبوں کو گرم کرنے کے لیے نہیں ہے، وہ غریبوں کے لیے ہے، مزدوروں کے لیے ہے، یتیموں کے لیے ہے اور دیگر سماجی کام کاج کرنے کے لیے ہے۔ اسلام نے آ کر اس پر سد باب لگایا، اس دروازے کو بند کیا کہ بادشاہت کے نام پر، ملوکیت کے نام پر غریب مزدور عوام سے کوئی خراج اور ٹیکس وصول نہیں کیا جائے گا۔ صرف زکوٰۃ ہے جو ہر مسلمان پر فرض ہے، اور وہ بھی اس پر فرض ہے جو زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچتا ہے۔ اسلام نے اس ظلم کے، استحصال کے، ایکسپلائٹیشن کے دروازے کو بند کر دیا۔ اور جو دوسرا ایکسپلائٹیشن ہوا ہے انسانیت کے ساتھ، جو دوسرا طریقہ استحصال کا ہوا ہے انسانیت کے ساتھ، وہ طریقہ وہ ہے جو پجاریوں نے اپنایا، جو مزاروں پر بیٹھے ہوئے پیر باباؤں نے اپنایا۔ انہوں نے عام انسانوں کو گمراہ کر کے ان سے یہ کہا کہ تم خدا سے ڈائریکٹلی واسطہ قائم نہیں کر سکتے، تم تو ناپاک ہو، تم تو گندے ہو، تم تو پلید ہو، وہ مالک، وہ خالق پاک ہے، تمہارا ان سے ڈائریکٹلی رابطہ، کنیکشن نہیں ہو سکتا۔ کوئی لنکس ہوں گے، کوئی رابطے ہوں گے، کوئی کنیکشن ہوگا، انڈائریکٹلی تم ہمارے واسطے سے، پیر باباؤں کے واسطے سے، پجاریوں کے واسطے سے اپنے خالق سے ملو گے، اپنے خالق سے رابطہ قائم کرو گے، اپنے خالق سے کنیکشن کرو گے۔ اب جب بیچ میں لنکس آ گئے، بیچ میں پیر بابا آ گئے، تو اب ان کی جیب گرم کرو، ان کی جیب گرم کرنی پڑے گی۔ تو اسلام جب آیا تو اسلام نے آ کر یہ بتایا، نبی علیہ السلام نے آ کر یہ پیغام دیا
کہ اللہ سے رابطے کے لیے، ایک بندے کے اپنے معبود سے کنیکشن کے لیے، ایک خالق کے اپنے مخلوق سے رابطے کے لیے، ایک ساجد کے اپنے مسجود سے تعلق کے لیے کوئی لنکس کی ضرورت نہیں ہے، کوئی روابط کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کنیکشن کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ خالق، وہ مالک، وہ خدا ایسا ہے کہ وہ تو یہ کہتا ہے، اپنے نبی سے اعلان کرواتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے نبی آپ لوگوں سے کہیے، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں سوال کرے، میرے بارے میں پوچھے، مجھ سے تعلق کے بارے میں پوچھے، میرے سامنے عبادت کرنے کے طریقے کے بارے میں پوچھے، تو آپ انہیں بتائیے فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں ان کے قریب ہوں۔ جو مذہب کے نام پر انسانیت کا ایکسپلائٹیشن ہو رہا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے اس دروازے کو بند کر دیا اور فرمایا فَإِنِّي قریب، میں اتنا قریب ہوں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں انسان کے اس کی شہ رگ سے زیادہ قریب ہوں۔ وہ بندہ میرے سامنے آئے تو صحیح، میرے دربار میں آئے تو صحیح، میرے سامنے اپنے دل کی باتوں کو رکھے تو صحیح، میرے سامنے اپنی تمناؤں اور آرزوؤں کو نچھاور تو کرے صحیح، میں اس کی آرزوؤں کو پورا نہ کر دوں تو کہنا، میں اس کی دعا کو قبول نہ کر دوں تو کہنا، میں اس کے دامن کو پورا نہ بھر دوں تو کہنا، میں اس کے سوال کا جواب نہ دوں تو کہنا۔ جب میرا بندہ میرے سامنے میرے دربار میں آ کر مجھ سے اپنی فریاد رکھتا ہے، مجھ سے مانگتا ہے، ادعونی استجب لکم، میں اس کو جواب دیتا ہوں، میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے پر اپنے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مذہب کے نام پر جو انسانیت کے ساتھ ایکسپلائٹیشن ہو رہا تھا، استحصال ہو رہا تھا، ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا تھا، اس کو بند کر دیا، اور اسلام نے آ کر تمام انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ تمام انسان برابر ہے، ہر ایک برابر ہے، حاکم حکمراں دونوں برابر ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہونا پڑے گا، ایک غلام کو بھی ایک حکمراں کو بھی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے۔ محمود و آیات، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اس لیے اسلام کے اس مساوات کے، اس برابری کے، اس ایکوالٹی کے پیغام کو دنیا انسانیت تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہماری رسپانسبلٹی ہے۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالی ہمیں اس ذمہ داری کو صحیح طور پر نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔